آپ کو ہماری بات آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. چلیں بہترین ہو گیا. سر آپ کا جی اسٹریم میں بہت بہت جیسا سواگت ہے. جی شکریہ. جیسی ہماری بات ہوئی تھی پچھلی بار کہ ہم جو ہے نا باتیں کرنا چاہتے تھے آپ سے. جی جی کسی اور جناب. سے آپ باتیں کریں. نہیں نہیں آپ سے بات کریں. یہ تو ٹوپا بھائی جو ہے نا وہ فائنڈ کر رہے ہیں اپنا ریفرنس, تو ان کو بس اسٹریم میں رکھا ہوا ہے, آپ ٹینشن نہ لیں. اچھا تو یہ جب جیسا ہماری ریفرنس پہلے. فائنڈ کر لیں گے نا تو یہ ہمیں بتا دیں گے, تو پھر ہم جو ہے ان کے ساتھ گپ شپ لگا لیں گے. جی جیسی میری آپ سے بات ہوئی تھی کہ حضرت زینب کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح یا غلط, اس پہ میرے کو ذرا باتیں کرنی. سر وہ بعد میں کریں گے, آج جہاد کا ٹاپک ہے, اس پہ بات کریں گے. زینب کی شادی صحیح ہو غلط ہو, جہاد زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور جی میں نے پچھلی بار میں نے آپ کو ساحل کے اسٹریم پہ وہی بولا تھا, آپ بولے تھے ٹھیک ہے اینی ٹائم آ جانا, بولے تھے ٹاپک چینج کر کے باتیں کروں گا. ہائے ہائے, جی سر کیوں صحیح ہے بتا دیں. جی تو جیسی ہماری بات ہوئی تھی, کیا آپ ایسا مانتے ہیں کیا کہ کسی آپ نے اپنی ماں کو وہ کیا بولتے ہیں اپنی وہ وائف کو جو ہے نا ماں بول دیا تو آپ کی ماں بن گئی؟ نہیں سر. تو پھر ویسے ہی پھر میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ نا وہ ان کی جو ہے نا منہ بولا بیٹا ہے, وہ اصلی بیٹا نہیں ہے ان کا. اوکے سر. پھر آپ نے جو ہے نا کچھ جھوٹے ریفرنسز دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نا مطلب وہ غلط وہ حالت میں دیکھا تھا, کچھ تاریخی فیبریکیٹڈ روایت دکھائی تھی, تو میں نے اس پہ آپ کو جواب دیا فیبریکیٹڈ روایت ہے. تو پھر اچھا آپ نے سر. میرے کو کیا بولا کہ یہ کیا بولتے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مطلب ان کے دل میں پہلے سے آ گیا تھا, قرآن میں ورڈز بھی آئی ہے. تو اسی کا میں جواب دینا چاہتا تھا, مگر آپ نے مجھے بیک اسٹیج کر دیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مان لیتے چلو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ورڈز کو گھڑ رہے تھے ہاں قرآن میں, اچھا تو ان کو جو ہے نا ورڈز ڈالنے کی کیا ضرورت ہے قرآن میں کہ جو ہے نا یہ میرے دل میں ایسا آ گیا ان کے لیے. ان کو تو چھپانا چاہیے تھا ساری باتیں, اللہ کے اچھا اوپر جی. رکھنا چاہیے تھا, چھپا دینا چاہیے تھا. تو اس سے صاف معلوم پڑتا ہے ورڈز گھڑ رہے نہیں تھے, اللہ کی طرف سے ریولیشن آ رہی. اچھا مجھے اب ایک بات بتائیں, جی آپ نے اپنے سارے پوائنٹ رکھ لیے, کوئی اور پوائنٹ رہتا ہے؟ جی ویسے جو آپ تھوڑا باتیں کریں گے تو پوائنٹ نکلیں گے. میں نے تو جتنا پچھلی بار آپ نے میرے کو بولنے کا موقع نہیں دیا تھا اس کا ہی میں نے بس اوکے. بولا ہوں. دیکھیں آپ کی یہ سارے پوائنٹ کتنے فیک ہیں. دیکھیں آپ نے کہا بیوی کو ماں کہہ دو کہ کوئی آپ کے طلاق ہو جائے گی. سر اسلامکلی کئی اسکالرز ہیں جو اس چیز کو مانتے ہیں کہ آپ نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے, اور آپ دوبارہ سے ایجاب و قبول کریں گے, وہ ایک طلاق کے رمزے میں لی جاتی ہے. لیکن کوئی مسئلہ نہیں, ہم ہر اسکالر چونکہ نہیں کہتا اس چیز کو, لہٰذا ہم اس کو حجت بھی نہیں لیں گے آپ کی خاطر, ٹھیک ہے. سو ڈونٹ وری, ریلیکس رہنا, اس کے اوپر آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے خود ہی آپ کو جواب دے دیا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ محمد نے زید کو اپنا بیٹا بھی کہا, اور ہمارے پاس محمد کے زمانے سے بہت پہلے سے لے کے آج تک ایک چیز چلی آ رہی ہے جس کو کہا جاتا ہے ایڈاپشن. اور محمد نے زید کو جب اڈاپٹ کیا تھا تو اس نے اس کو زید بن محمد کے نام سے جانا جاتا تھا. اور آج بھی اگر آپ مسلمان نہیں ہو تو جب آپ کسی کو اڈاپٹ کرتے ہو تو اس کو اپنا بیٹا ہی سمجھتے ہو. یہ ایک ایسی مسلم حقیقت ہے جو کہ مسلمانوں کو نہیں پتا محمد کی وجہ سے, کیونکہ محمد نے اس حرکت کے لیے ایڈاپشن کو ختم کر دیا تھا. ایڈاپشن کو ختم کیا جانا ہی بذات خود ایک انتہائی ذلیل حرکت ہے, کیونکہ ایک شخص جس کا ماں باپ مر چکا ہے اس کو کسی طریقے سے گھر مل جائے, یہ ایڈاپشن کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. اس کو ایک باپ کا پیار مل جائے, ایک ماں کا پیار مل جائے, یہ صرف اور صرف ایڈاپشن کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. اور جو کہ محمد نے شروع میں کیا جب تک وہ زینب پہ ٹن نہیں ہوا. اب جو قرآن کی آیت کی بات آپ مجھ سے فرما رہے ہیں, میں آپ کی اسکرین پہ لے آتا ہوں تاکہ تمام لوگ بھی سن سکیں اور دیکھ سکیں. دیکھیں یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ اس چیز کا اقرار کر رہی ہے کہ محمد کو بہت ٹینشن تھی اس بات کی کہ اگر وہ ایسی حرکت کرے گا تو یہاں پہ مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگ محمد کو تہمت ماریں گے, محمد کو ذلیل کریں گے. کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اڈاپٹڈ بیٹے کو بیٹا ہی سمجھا جاتا ہے, اور اڈاپٹڈ بیٹے کی بیوی کو بہو ہی سمجھا جاتا ہے, وہ آپ کی بیٹی جیسی ہی ہوتی ہے. میں آپ سے ایک سمپل بات کرتا ہوں, آپ نے یہاں پہ کہا, یہ میرا پہلا سوال ہے اب آپ کو, آپ نے یہاں پہ کہا تھا مجھے کہ اگر بیوی کو ماں کہہ دو تو وہ ماں تو نہیں نہ بن جائے گی,
تو میں نے آپ کو سمپل جواب دیا تھا نہیں. اب بہو کو جب آپ بیٹی کہتے ہو تو وہ آپ کی بیٹی کیسے بن جاتی ہے یہ بتائیے. جی اب میرے کو بولنے کا موقع دے دینا. یہ سوال ہے, اس کا جواب دیجیے گا, ادھر ادھر نہ جائیے گا, جیسے میں نے سیدھا سیدھا جواب دیا تھا. جب بہو کو بیٹی کہتے ہو تو وہ بیٹی کیسے بن جاتی ہے؟ وہ تو بہو رہنی چاہیے. جی میں آپ نے جو ابھی 3-4 باتیں بولی, پہلی تو بات نہیں, ایک ساتھ باقی باتیں نہیں, اس کی بات کرو. پہلے باقی جب باتیں. تم سوال کرتے ہو مجھ سے, میں ادھر ادھر نہیں جاتا. تم نے پچھلے پوائنٹ رکھے تھے, میں نے ان کا جواب کچھ نہیں دیا تھا. جو تمہارا ایکسپلسٹ سوال تھا اس کا جواب دیا تھا. سیم طریقے سے میں تم سے پوچھ رہا ہوں, جب بہو کو بیٹی کہتے ہو تو وہ بیٹی کیسے ہو جاتی ہے؟ جی میرے کو بولنے کا موقع دے دینا. جی, اسی کے جواب دیجیے گا. جی آپ یہ کس انٹینشن سے بول رہے تھے؟ حضرت زید کو بولا تھا اس انٹینشن سے بولنا میں نے چاہتے ہو؟ کہا ہے جب بہو کو بیٹی کہتے ہو تو وہ بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ سگے بیٹے کی. سگے بیٹے کی. جی. جی بیکاز اس میں نا وہ کیا بولتے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے نا آپ کی جو ہے نا وہ لا کے حساب سے بیٹی بن جاتی ہے. نہیں, کون سے لا کے حساب سے, کس لا کے حساب سے؟ کیونکہ اسلامک سیم لا لا, کی. اسلامک لا سنیے نہیں. اسلامک لا کہاں سنیے سے آیا؟ سنیے پہلی بات, یا تو جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں علماء نے نا پورا تفسیر سے لکھا ہے میں کہ نے نا پوچھا ایک ہے اگر یہ اسلامک ایک عورت. لا کہاں سے آیا ہے سر؟ علماء نے جو جی تفصیل سے لکھا ہے کہاں سے آیا؟ اچھا تو میرے کو ایک بات بتائیے کہ کیا جو ہے نا جس عورت سے نا مطلب وہ کیا سر بولتے جو کسی بات میں بیٹے کر نے رہا نا ہوں سر اس نکاح کا کیا. جواب دینا. جس طرح آپ لوگ مجھ سے سوال ڈائریکٹ کرتے ہو اور مجھ سے ڈائریکٹ جواب لے لیتے ہو, آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے ڈائریکٹ جواب دیتے ہوئے؟ کیونکہ آپ ایک ساتھ جو اتنے سارے سوال رکھ دیتے ہیں میں نے پھر ایک لاسٹ کے دن آپ سوال ایک کیا جواب یار, دیتے ہیں. سمپل, اس ون سے سنگل پہلے بھی کوشچن. دو نہیں, تین اس سے چیزیں پہلے آپ کوئی نے رکھا. سوال نہیں تھے, وہ آرگیومنٹ تھے. جس طرح آپ نے آرگیومنٹ دیے اس طرح آرگیومنٹ تھا. لیکن آپ نے جب مجھ سے ایک سیدھا سوال کیا تھا میں نے کو سیدھا جواب دیا. ناؤ میرا ایک سیدھا سوال ہے, ہیلو. جب آپ اپنے سگے بیٹے کی بیوی کو بہو کی بجائے بیٹی کہتے ہو تو بیٹی کیسے ہو جاتی ہے؟ ہیلو. ہاں جی, ہیلو. جی میری آواز آ رہی ہے نا؟ اگر آپ نے نیکسٹ ٹائم یہ سوال کیا تو میں آپ کو ریموو کر دوں گا. کم ٹو اے نائس پلیس جہاں پہ آپ کی آواز صحیح ہو, اور بات میں یہ نہ کریں. ایک تو پیچھے آپ کے شور بہت چلتا ہے موٹر سائیکلوں گاڑیوں کا, اور مجھے دماغ جو ہے نا میرا پھٹ جاتا ہے آپ کے اس شور کی وجہ سے. جی تھوڑا میں باہر تھا اس لیے. آپ چلیے ہمیشہ جانے دیے, باہر آپ ہوتے ہیں. جو بول رہے ہیں. ہاں تھوڑا بزی بھی رہتا ہوں. وہ میں کیا بول رہا تھا کہ آپ نے جو ابھی بولا نا یہ کیا بولتے ہیں وہ بیٹی کیسے بن جاتی, تو دیکھیے نکاح کے روپ میں جو اپنے کو رشتے ملتے ہیں نا ایک طریقے سے نا وہ رہتے آپ رشتے کو جو ہے نا نکاح کے روپ میں نہیں نعمت ملی میں وہ, رہتے. آپ کو نکاح کے روپ میرے میں نہیں ملی, بیٹے کو تو آپ ملی, کے میرے بیٹے کو بیٹے تو کو ملی. ملی ہے. ہاں تو جی, پھر وہ میرا آپ کو نہیں بیٹا ملی. میرا ہی تو بیٹا ہے. وہ جو ہے نا میرے لیکن ایک آپ نعمت کو ہے, کس نعمت ہے نے وہ کہا میری. ہے, کس نے کہا ہے وہ میرے میں ایک آپ نعمت دیکھیں. ہے. اچھا اوکے, سنیے, میرے میں نے پاس اس سے سنیں اس کی ماں ریلیکس میری ماں کیسے بنی, اس کی ماں پھر میری ماں کیسے بنی؟ سنیں. اب مدر اگر ان اس لا. کی ماں آپ کی ماں نہیں کیا, چلو یہ بھی ٹھیک ہے. ایک بیٹے کی بہو کی ماں آپ کی ماں کیسے بن گئی؟ کہاں پہ لکھا ہے یہ بات؟ مدر ان لا مطلب کہ نا کیسے میرے بن کو نا گئی؟ وہ وہی تو کہہ اس رہا ہوں نے میں, تو, جب سنو نکاح کے سنو, ذریعے نا اوے ایک سنو طریقے سے تحفہ ملا ہے میرے سنو کو. سنو, تحفے کے کچھ لگتے. اس نے آپ کو دودھ نہیں پلایا اپنا, نہ وہ آپ کی رضائی ماں ہے, اس نے آپ کو دودھ نہیں پلایا. مجھے بتاؤ کہ آپ کو وہ ماں کیسے بن گئی؟ کس نے کیونکہ وہ کہا میرے ہے؟ کو گفٹ میں ملی ہے, ایک طریقے سے گفٹ ہے وہ کس نے میرا کہ کہا ہے میں نے اس گفٹ سے میں ملی ہے؟ شادی کی ہے. مائیں یہ تو گفٹ میں مل رہی علماء ہیں بھی آج کل. کہتے ہیں, آج علماء کل بھی مائیں کہتے گفٹ ہیں میں مل رہی ہیں گائز. بیکاز آج کل شادی ہوا ہے, مائیں گفٹ میں مل رہی ہیں جی, گفٹ میں مل بیکاز رہی ہیں, اس کی تحفے میں مائیں. اس کی جس کو ماں چاہیے آ جائے ان کے پاس, یہ تحفے میں ماں دیں گے آپ کو. بالکل جب جی بھائی, شادی کرو گے تو لا میں تو لگیں گے نا وہ ماں اپنی. اور لا کو مانتے ہیں آپ؟ دوسری بات منہ بولے رشتے مطلب انسانوں کے منہ بولے رشتے کی باتیں کر رہا ہوں, نہ کہ اللہ بھائی کے. اوئے اللہ کسی کو رشتے دے دیے. ریلیکس جی بولیے, ریلیکس. پھر میرے کو موقع دیجیے, بول یہ جو لیجیے, آپ میرے کو تحفہ موقع ہے دیجیے. کہاں سے ملا آپ کو, کس نے کہا ہے؟ قرآن کی کسی آیت نے کہا ہے؟ بالکل نہیں, مگر ہمیں جو اشارہ ملتا ہے یہی ملتا ہے. اچھا, کہاں سے اشارہ ملتا ہے؟ کیونکہ اگر جو ہے نا دیکھیے جیسے وہ میں نے اس سے شادی کیا تو پھر میرے کو نا وہ ایک طریقے سے ماں ملی, یعنی کہ وہ گفٹ میں ملی ہے, مطلب جیسے اس کی بیٹی سے میں نکاح کیا اس لیے. اوکے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ جی کو یہ آیتیں ملتی ہیں قرآن سے, سورۃ النساء سے, ٹھیک ہے, جی جہاں پہ آپ کو حرمت علیکم کے بارے میں اللہ بتاتا ہے, ٹھیک ہے. جی
اور آپ کو یہ کہیں سے نہیں ملا. دیکھیں اسلام ایک انتہائی انٹالرنٹ ریلیجن ہے, ٹھیک ہے. اسلام کے مطابق حرمت صرف وہیں پہ کھڑی ہوتی ہے جہاں پہ اللہ نے بتا دیا, اور جہاں پہ اللہ نے نہیں بتایا وہاں پہ حرمت کھڑی نہیں ہوتی, اسٹیبلش نہیں ہوتی. دس از دا پرابلم. ناؤ جیسا کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ منہ بولے رشتے کو آپ آج ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسی طریقے سے اگر قرآن آپ کو حرمت آف یور مدر ان لا نہ سکھاتا تو آپ لوگ اپنی مدر ان لا کے ساتھ بھی شادی کر لیتے اور کہتے کہ سو وٹ, ہمیں اسلام اس چیز کی تبلیغ دیتا ہے, وہ ہماری سگی ماں تو نہیں بنی, اس نے ہمیں پیدا دیکھو تو نہیں نہ کیا, یا شٹ اپ, اس نے ہمیں پیدا تو نہیں نہ کیا, اس نے ہمیں دودھ تو نہیں پلایا نہ وہ ہماری رضائی ماں ہے, نہ اس نے ہمیں پیدا کیا, لہٰذا وہ ہماری مدر نہیں بنی, ہم اس سے بھی شادی کر سکتے ہیں. آپ اپنی مدر ان لا سے صرف اس وجہ سے شادی نہیں کرتے کیونکہ قرآن نے اس کو روک دیا ہے. آپ دو بہنوں کو کٹھا شادی میں نہیں لاتے کیونکہ قرآن نے آپ کو روک دیا ہے, ورنہ جب آپ ایک کے ساتھ شادی کرتے تو آپ کو اس کی اگر بڑی بہن پسند آ جاتی تو آپ بڑی بہن سے بھی کر لیتے, اور آپ کا جواز یہ ہوتا کہ جب ایک ہی ماں باپ کی ایک بیٹی سے شادی کر لی ہے, سو وٹ, ہم دوسری سے بھی کر لیتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے, وہ میری بہن تو نہیں بن گئی نا, وہ سسٹر ان لا ہے, لا کے مطابق سسٹر ہے, اور ہم دنیا کے لا کو نہیں مانتے, ہم قرآن کے لا کو مانتے ہیں, کیونکہ قرآن کے لا نے ہمیں الاؤ کر دیا ہے, لہٰذا ہم کریں گے. آپ کا یہ آرگیومنٹ ایک سرکولر آرگیومنٹ ہے, میں آپ کو صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ لوگ اتنے نیرو مائنڈیڈ لوگ ہیں کہ پوری دنیا ایڈاپشن کو سمجھتی ہے اور مانتی ہے, اور ایون ویسٹ میں اور انڈیا میں مسلمان ایڈاپشن کو سمجھتے اور مانتے ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ جیسے فضول انسان ہمیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ محمد نے اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ کی بیوی کے ساتھ شادی کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سیم سوال آپ سے کرتا ہوں کہ جب آپ ایک بیٹی اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اب تو وہ آپ کے گھر میں رہ رہی ہے, 3 سال کی عمر کی بچی, گود میں کھلایا, گود میں بڑا کیا آپ نے, پھر بڑے ہو کے آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں تو آپ کو اس میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ قرآن نے اس مسئلے سے آپ کو نکال دیا ہے. قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ تم شادی کر سکتے ہو اس لڑکی کے ساتھ جس کی ماں کے اندر تم نہیں گئے. اتنی سٹوپڈ طریقے سے قرآن کی آیت ہے, whose mother you have not gone in, جس کی ماں کے اندر تم نہیں گئے, جس کی ماں کے اندر تم نے نہیں گھسایا, in other words, اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہو. This is how stupid it is. یہ جب ایڈاپشن ختم کی, یہ اتنی سٹوپڈ حرکت بن گئی. اب مجھے بتائیں کہ آپ ابھی بھی منہ بولے رشتوں کو منع کرتے ہیں, تو پھر مدر ان لا بھی منہ بولا ہے. بیوی کی بہن آپ کے لیے منہ بولی بہن ہی ہے, دونوں کو کٹھی لو شادی میں. بتائیے, جب آپ کی بیوی کی بہن مر جاتی ہے تو آپ بیوی مر جاتی ہے تو آپ اس کی بہن کے ساتھ تب شادی کر سکتے ہو, لیکن دونوں کو کٹھا شادی میں نہیں لے سکتے. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے منع کر دیا ہے. تو جب بھائی بیوی مر سنو گئی تو اس کی بہن کے ساتھ تب کیوں شادی کر لیتے ہو؟ سنو, پہلی سناؤ بات منہ بولے, سنو پہلی بات منہ بولے سناؤ. رشتے مطلب انسان کے منہ بولے رشتے. انسان اگر کسی کو منہ بولا رشتہ ہے نا تو وہ نہیں مانا جائے گا, کہ اللہ جس کو بولے نا یہ تمہارا رشتہ ہے تو وہ مانا جائے گا. تھینک یو سو ویری مچ. آ گئے یہاں پہ, دیٹ از دا لاسٹ پوائنٹ. اب میں نے نکال دیا میرا جہاد کا ٹاپک, واپس کرتا ہوں. جو بات میں نے ابھی کی تھی اور تقریباً 2000 لوگوں نے سنی, ہم منہ بولے رشتوں کو نہیں مانتے, لیکن جس کو اللہ نے کہہ دیا ہے ہم اس کو مان لیں گے. یہی بول رہا تھا میں, یہی میں نے ابھی سارا ایکسپلین کیا کہ آپ 2 بہنوں کے ساتھ اکٹھی شادی نہیں کر سکتے. 4 لڑکیوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں, لیکن 2 بہنوں کے ساتھ اکٹھی نہیں کر سکتے. تب تک وہ آپ کی بہن ہے جب تک اس کی ایک بہن آپ کے ساتھ شادی میں ہے, لیکن جیسے ہی وہ والی بہن مر جائے گی, بڑی والی بہن کا شادی اب آپ کر سکتے ہیں, یا چھوٹی بہن کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں, کیونکہ قرآن میں اللہ نے بول دیا. سو آپ مجھ سے اس چیز کے اوپر بحث نہیں کریں ایڈاپشن کے اوپر, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ایڈاپشن کیا ہے. ایڈاپشن کتنا اچھا رشتہ ہے یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے محمد نے آپ کو ذلیل کر دیا اس رشتے کے اوپر.
So